السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو سامعین کرام؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کو خوش و خرم رکھے، آپ تمام حضرات کی جائز مرادوں کو پوری فرمائے، اور آپ کا میرے ساتھ جڑے رہنا میرے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہے۔ تو سامعین، آج ہم انجینئر علی مرزا کی کچھ باتیں جو بلنڈر کی حیثیت رکھتی ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ پچھلے دنوں انجینئر مرزا نے لوگوں کو ایک نظریہ دیا ہے کہ جنت میں جتنے لوگ ہوں گے وہ جنتی بھی منی گاڈ ہوں گے، یعنی ایک قسم کا یہ شرکیہ نظریہ ہے حقیقت میں، اور ایک ایسا نظریہ اس نے پیش کیا ہے جو بالکل گمراہ کن ہے اور اہل السنت والجماعت کے اجمالی عقائد سے بالکل میل نہیں کھاتا۔ دراصل اس کا کہنا یہ ہے کہ جنت میں انسان کو جو چاہے گا وہ مل جائے گا، لیکن یہ بیچارہ اگر اس قسم کا نظریہ پیش کرنے سے پہلے تھوڑا بہت احادیث کی کتب کی چھان بین کر لیتا تو اس قسم کے نظریوں کو پیش کرنے سے باز رہتا۔ اب اصل وجہ تو یہ ہے دوستو کہ اہل علم سے دشمنی رکھنے والا اس قسم کی غلطیاں تو کرے گا ہی، کہیں نہ کہیں تو ٹھوکر لگے گی جا کر۔ اور قرآن پاک کی واضح آیات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان میں جو خواہشیں دنیا میں ہیں وہی خواہشیں انسان جنت میں بھی کرے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، یعنی جو اشتہا، جو خواہش تمہارے اندر اٹھے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تمہارا نفس خواہش کرے گا۔ اسی طرح سورہ یاسین میں آیت نمبر 56 اور 57 میں فرماتے ہیں ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، کہ جنتی اور ان کی بیویاں مسہریوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، ان کے لیے میوے ہوں گے اور وہ سب کچھ ہوگا جو وہ مانگیں گے۔ تو یہاں پر مانگنا ثابت ہو رہا ہے اور جنتیوں کا بیوی ہونا ثابت ہو رہا ہے، جنتیوں کی خواہش جو ہے قرآن سے ثابت ہو رہی ہے۔ اور یہ بیوقوف شخص کہتا ہے کہ جنتیوں کو بھی کن فیکون کی صفت دی جائے گی، حالانکہ کن فیکون صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی واحد صفت ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہے، کیونکہ عالم خلق اور عالم امر میں جو کچھ ہونا ہے نہیں ہونا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر منحصر ہے۔ اور جنت میں جنتی کوئی فیصلے نہیں لے گا، جنت میں جنتی صرف اپنی خواہش کا اظہار کرے گا، وہ چیز اس کے سامنے آ جائے گی۔ بہرحال اب اس کے دوسرے بلنڈر پہ آتے ہیں۔ یہ بیوقوف شخص کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتہادی غلطی ہوئی منافقوں کے سردار کی نماز جنازہ کے مسئلے میں، تو اللہ تعالی نے آپ کی اس غلطی پر تنبیہ فرمائی، تو اسے یہ کہتا ہے کہ حضور نے اجتہادی غلطی کی۔ اور دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا، آپ کا قول اور آپ کا عمل اور کسی بات پر آپ کا خاموش رہنا بھی شریعت میں داخل ہے۔ آپ تو صاحب شریعت ہیں، اور اجتہاد کرنا یہ تو امتیوں کا کام ہے، اور ایک نبی کے موجود ہوتے ہوئے امتیوں کو اجتہاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اجتہاد تو اس وقت ہوتا ہے جب نبی موجود نہ ہو، یا پھر کوئی ایسا نیا مسئلہ پیش آ جائے جس کا حکم یا جس کی ممانعت حدیث شریف میں نہ ہو، تو اس وقت اجتہاد کا حکم ہے، اور نبی کے ہوتے ہوئے اجتہاد کیسا؟ عجیب عجیب باتیں اس شخص نے کر رکھی ہیں۔ دوستو، پہلے یہ صحابہ کرام پر، علماء کرام پر جو ہے نا یہ اعتراضات کرتا تھا، مخالفت کرتا تھا۔ پھر جب اس کی ہمت بڑھی تو اس نے جو ہے نا صحابہ کرام پر کھلم کھلا تنقیدیں اور مخالفت کرنا شروع کیا، اور اب اس کی ہمت اتنی بڑھ گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو ہے نا اس نے انگلی اٹھانی شروع کر دی ہے۔ حالانکہ نبیوں کی ذات ہر قسم کی برائی سے پاک ہوتی ہے، معصوم ہوتے ہیں، انبیاء کرام غلطیوں سے، خطاؤں سے بچا لیے جاتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ انبیاء کرام تو بخشے بخشائے ہوتے ہیں، ان سے غلطی سرزد ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اتنی صدیاں گزر گئیں اسلام کو آئے ہوئے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، ایک جاہل امتی بھی نہیں سوچ سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت میں ایک چھوٹی سی ادنا سی غلطی نکالنے کی گستاخی کر سکے۔ اور 1400 سال گزرنے کے بعد یہ تیسمار خاں پیدا ہوا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں غلطیاں نظر آ رہی۔ اس لیے میں بارہا اس جانب توجہ دلاتا ہوں کہ میرے بھائیوں اپنے عقائد کی فکر کریں، اپنے اولاد کے ایمان اور ان کے عقائد کی فکر کریں،
اور ان پر نظر رکھیں کہ وہ کس قسم کے اسکالرس کو سن رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت میں آپ تو نجات پا جائیں لیکن آپ کی اولاد ملحد اور مرتد ہو جائے اور زندیقوں کے بیانات سن سن کر ایمان سے محروم ہو جائے، کیونکہ یہ لوگ قرآن اور حدیث کی آڑ میں زہر پھیلا رہے ہیں مسلمانوں میں۔ قرآن اور احادیث ایک عام لوگوں کے سامنے پڑھنا اور چیز ہے، لیکن اس سے غلط نظریات کی طرف استدلال کرنا یہ اصل گمراہی ہے، کیونکہ عام آدمی نہیں جانتا کہ اس آیت سے کون سا استدلال درست ہوگا، اس حدیث سے کون سا استدلال درست ہوگا، عام آدمی کو اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس سلسلے میں ایک اہم بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو اسکالر تفسیر کرتے ہوئے صحابہ کرام کی تفسیر لے یا جتنے مفسرین گزرے ہیں اور جو مشہور تفسیریں ہیں ان تفسیروں کو لے کر اگر کوئی بیان کرتا ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی صحابہ کرام کی تشریحات کو چھوڑ کر اور مفسرین کی معروف تشریحات کو تفسیروں کو چھوڑ کر اپنے ذہن سے کوئی بات پیش کر رہا ہے تو یہ کھلی گمراہی ہے۔ ایسے اسکالروں سے بچنے کی بے حد ضرورت ہے، ورنہ مارکیٹ میں تو ایسے بھی لوگ آ گئے ہیں جو ایسی حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جو حدیث ہے ہی نہیں، اور وہ بات بھی من گھڑت ایسی پیش کر رہے ہیں جسے عقل بھی تسلیم نہیں کرتی۔ جیسے کہ یہ کلپ آپ سنیں۔ حدیث کے مطابق ہی حدیث یہ ہے کہ عورتیں زیادہ تر عورتیں اور زیادہ تر علماء کرام دجال کے اوپر بیعت ہو چکے ہوں گے۔ حدیث یہ ہے کہ دجال کے فالوورز میں سے بیشتر جو ہوں گے وہ عورتیں اور علماء کرام ہوں گے۔ یہ مستند حدیث ہے کہ دجال کے اوپر میری امت کی عورتیں اور علماء کرام کثیر تعداد میں بیعت کریں گے، کثرت ہوگی۔ اس وقت مسلمانوں میں کون اس کو فالو کرے گا؟ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ سب سے پہلے لبیک کہنے والے، ان میں دو لوگ ہیں، دو گروہ ہیں، ایک اینڈ میں نکلیں گے اور ایک سب سے پہلے۔ ایک علماء امت مسلمہ کا، ایک عورتیں۔ یہ دو گروہوں کا خاص ذکر آتا ہے حدیث میں۔ دیکھیں کس طرح حدیث کا نام لے لے کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اب آپ کو میں حدیث بتاتا ہوں کہ دجال کا ساتھ کون دیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کی اطاعت و پیروی اختیار کریں گے جن کے سروں پر طیل سائے ہوں گی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے یہ، اور مشکات المصابیح میں بھی یہ حدیث آئی ہے 5385۔ طیلسہ اصل میں طیلسان کی جمع ہے جو عرب میں ایک مشہور کپڑے کا نام ہے اور یہ چادر کی صورت میں ہوتا ہے۔ حدیث شریف سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ 70,000 یہودی اصفہان میں وہ دجال کی اطاعت اور پیروی اختیار کریں گے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، یہی سب کچھ چل رہا ہے مارکیٹ میں۔ احادیث کا نام لے کر آپ کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ جو بات وہ بتا رہے ہیں وہ حدیث ہے ہی نہیں بلکہ حدیث کے خلاف جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح انجینئر مرزا کی پھکیوں کا بھی یہی حال ہے کہ بابد شیء کوئی نہیں، یہ جو کہتا ہے نا، یہ اس کی اپنی بکواس ہے جو احادیث شریفہ کے بالکل خلاف ہے۔ کہ اگر بابے ہی کوئی شے نہیں، یعنی کہ جو ائمہ مجتہدین ہیں اور اسی طرح اولیاء اللہ ہیں، علماء ربانیین ہیں، اگر یہ موجود نہیں ہے تو دین ہی موجود نہیں ہوگا۔ جیسے ایک حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کے علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کے سینے سے نکال لے گا، بلکہ علماء کو ایک ایک کر کے اٹھاتا رہے گا، یہاں تک کہ جب کوئی عالم ہی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں، بدعتی پیروں اور غیر عالموں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے۔ کب بنا لیں گے؟ جب کوئی عالم موجود نہیں رہے گا تب۔ تو اب دوستو، انجینئر مرزا کے بقول اگر کوئی عالم موجود ہی نہیں ہے، یعنی اس کے مطابق جو کتابیں اس کے سامنے رکھی ہوئی ہیں بس وہ اسی کو مانتا ہے، اور آج کے زمانے میں کوئی عالم نہیں ہے، تو یہ خود وہ جاہل ہوا جسے حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ لوگ اسے اپنا پیشوا بنا لیں گے، ان سے مسائل پوچھیں گے، وہ جانے بوجھے بغیر فتویٰ دیں گے، تو خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ دوستو، اسی طرح ایک حدیث شریف پچھلی کلپس میں کئی دفعہ ذکر کیا ہوں کہ قیامت کے قریب ایسے دجال اور کذاب آئیں گے جن کے بارے میں یہ ہے کہ وہ لوگوں کو نئی نئی باتیں بتائیں گے۔ تو ایسی نئی نئی باتیں بتانے والے بھی قرب قیامت آئیں گے، یہ حدیث شریف سے ثابت ہے۔ تو اس کا مطلب بھی یہی ہو رہا ہے کہ جتنا زمانہ اسلام کے آنے سے لے کر قرب قیامت سے پہلے تک کا ہے، اس میں اس قسم کی باتیں نہیں ہوں گی، بلکہ جیسے جیسے قیامت کا زمانہ قریب آتا جائے گا، دجال جھوٹے کذاب پیدا ہوں گے جو لوگوں کو نئی نئی باتیں بتائیں گے۔ اس کی تفصیل آپ پچھلی ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں۔
بہرحال دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص نہ کھلم کھلا اپنے آپ کو سنی ظاہر کر رہا ہے، نہ کھلم کھلا شیعہ ظاہر کر رہا ہے، بلکہ سنی اہل سنت میں رہتے ہوئے سنی علماء کو اور صحابہ کرام کو غلط بولنا، تنقیدیں کرنا، یہ کسی سنی کا کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اور سارے رافضی نظریات اہل سنت کے سامنے پیش کرنا اور اہل سنت کے بزرگان دین کا رد کرنا اور اہل سنت کے بزرگان دین پر مسلسل تبرہ کرنا، یہ کسی سنی کا کام ہو ہی نہیں سکتا۔ آخر میں میرا یہی مشورہ ہے کہ علماء کرام سے جڑے رہیں، اپنے ایمان کی، اپنے عقائد کی فکر کریں، اپنی اولاد کے ایمان کے اور ان کے عقائد کی فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔